السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ آج کا جو ہمارا نیا سبق ہے وہ ہے سورۃ القلم۔ سورۃ القلم پارہ 29 میں ہے۔ سورۃ القلم مکے میں نازل ہوئی ہے۔ آئیے ہم اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ تلاوت ترجمہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گی کہ سبق آسانی سے یاد ہونے کی دعا ایک بار لازمی پڑھیے، تاکہ جو کچھ آپ سمجھیں، جو کچھ آپ پڑھیں وہ آپ کو بآسانی یاد ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق آسانی سے یاد ہونے کی دعا: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ عز و جل کی پناہ مانگتی ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ القلم مکیہ، نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی اور جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہو۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، تحقیق تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، شرارت سے اشارے کرنے والا، لگائی بجھائی کرنے والا۔ مناع للخیر معتد اثیم، مال دینے میں بڑا بخیل، حد سے بڑا ہوا بدکار۔ عتل بعد ذلک زنیم، سخت خو اور اس کے علاوہ بس ذات ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم عنقریب اس کی اونچی ناک پر داغ لگائیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انشاءاللہ نہ کہا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہاری پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ،
تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ. پھر جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے. أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ. کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. سو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین. کہ آج وہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ. اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا پیداوار پر قادر ہیں. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو وہ حیران اور ویران کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں. بل نحن محرومون. نہیں بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. ایک جو ان میں سمجھدار تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. دوسرے کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. پھر لگے ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ملامت کرنے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ. کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے. عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ. امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں. كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہوگا، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کریں گے. ما لکم کیف تحکمون. تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو. ان لکم فیہ لما تخیرون. کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون. یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا. سلہم ایہم بذالک زعیم. ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے. ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. کیا اس قول میں ان کے کچھ شریک ہیں، اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح و سالم تھے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو مہلت دے جاتا ہوں، میرا داؤ بڑا مضبوط ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا جبکہ وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے۔ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کو نہ سنبھال لیتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے مذموم حالت میں۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں شامل کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور لوگوں یہ قرآن تمہارے بہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو جی یہ تو تھی آج کی ہماری سورۃ القلم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو بآسانی سمجھ آئے گا، اور کوشش کیجیے اپنے قیمتی وقت میں سے صرف 10 منٹ کا وقت نکالیے، اپنے اوپر قرآن کو لازم کر لیجیے، سمجھ کے پڑھیے۔ یہی قرآن آخرت میں آپ کے لیے اللہ کی نظر میں بلند کرنے کا مقام ہے۔ تو کوشش کیجیے، کچھ کریں نہ کریں، صرف 10 منٹ کا وقت نکالیے، چاہے ایک پیج آپ کو قرآن کا پڑھنا پڑے لیکن پڑھیں، لازمی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں، اپنے گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو تلقین کریں۔ امید کرتی ہوں آج کی آپ کو میری ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ نے زندگی دی تو کل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔